سندھ کے علماء کہتے ہیں کہ سندھ کی زمینوں پر عشر نہیں ہے، کیا بات یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا ہمارے اکابر میں بھی چلتا رہا ہے کہ ہندوستان کی زمینوں پر عشر ہے یا نہیں ہے، اور اس میں اختلاف تھا کہ بعض حضرات کہتے تھے عشر ہے، بعض کہتے تھے عشر نہیں ہے، خراج ہے، بہت سارے ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اس پر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نظام اراضی اس نام سے ایک رسالہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر پوری تفصیل موجود ہے کہ کن زمینوں پر عشر ہوگا، کن پر خراج ہوگا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایسی زمین ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ شروع سے لے کر مسلمانوں کے پاس ہی ہے اور درمیان میں کسی کافر کا تسلط اس کے اوپر نہیں ہوا، تو پھر ایسی زمین کے اوپر عشر ہی ہوگا اور عشر دینا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ یقین ہو کہ یہ شروع سے مسلمانوں کے پاس نہیں چلتی آ رہی بلکہ درمیان میں اس کے اوپر کافر غالب ہو گئے تھے، پھر کافروں سے پھر دوبارہ مسلمانوں کے پاس آئی ہے، یا کافروں نے خرید لی تھی پھر دوبارہ مسلمانوں کو بیچی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر، کیونکہ ایک مرتبہ جب کافروں کے تسلط میں چلی جائے، نامسلم کے تسلط میں یا اس کے قبضے میں چلی جائے، اس کی ملک میں چلی جائے، تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر خراج لازم آتا ہے، پھر اب وہ خراجی رہے گی، لہذا وہ خراجی زمین ہوتی ہے، اس کے اوپر خراج ہی دینا پڑتا ہے، پھر عشر نہیں ہوتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ابھی تو مسلمانوں کے پاس ہے لیکن درمیان میں کافروں کی ملکیت آئی یا نہیں آئی اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ جب کوئی پتہ نہیں ہے تو استصحاب حال کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ شروع سے مسلمانوں کے پاس ہی رہی ہے، تو لہذا ایسی زمین کے اوپر عشر ہی ہوگا، ان کو عشر ادا کرنا چاہیے۔ اور عشر کیونکہ عشر کے اندر ثواب بھی ہے اور ایک عبادت ہے، عبادت والا پہلو پایا جاتا ہے، اس وجہ سے اگر کسی کی زمین کے اوپر عشر لگتا ہے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خوشی سے دینا چاہیے اور عبادت کی غرض سے دینا چاہیے، اور اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے، اور اس سے برکت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لہذا عشر سے بچنے کی کوئی تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر عشر سے بچ رہیں گے تو خراج دینا پڑے گا، اور اگر آپ خراج بھی نہیں دیتے، عشر بھی نہیں دیتے، تو پھر تو گویا کہ وہ آپ کی جو آمدن ہے وہی ٹھیک نہیں ہوگی، وہ پوری ملوث رہے گی، اس لیے عشر دینا چاہیے بہرحال۔ اچھا، وہ یہ حضرات خراج کے لیے کہتے ہیں کہ حکومت کو جو ہم مالیہ دیتے ہیں جو معمولی مقدار ہے، تو وہ معمولی مقدار ہی خراج ہے؟ نہیں، وہ تو بہت ہی کم ہے، وہ تو خراج کہلائے گا نہیں، وہ تو ویسے عام ٹیکسز ہیں، وہ تو ہر مسلمان، وہ تو کبھی نہروں کی کھدائی دے رہے ہیں، کبھی پانی آبیانہ دے رہے ہیں، اس کو خراج نہیں کہیں گے، یہ ویسے حکومت کا ٹیکس ہے، تو اس میں اس کو خراج نہیں کہا جا سکتا۔ خراج کے لیے پھر الگ سے شریعت کا مقرر کردہ اصول ہے، اس کے مطابق آپ معلومات حاصل کر کے خراج ادا کریں گے۔